السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو ایک ایسے عظیم نبی کی مکمل اور سبق آموز قصہ سنانے جا رہے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل یعنی دوست منتخب فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ایسے گھر میں پیدا ہوئے جہاں ان کے والد ازر بت تراشتے اور انہیں بیچتے بھی تھے۔ پورا معاشرہ بتوں کی عبادت میں مبتلا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچپن ہی سے سچائی اور توحید کی پہچان عطا فرما دی تھی۔ انہوں نے اپنی قوم سے سوال کیا، جسے تم پوجتے ہو یہ کیا ہے؟ قوم نے جواب دیا، یہ ہمارے معبود ہیں، ہم انہیں پوجتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، کیا یہ سنتے ہیں؟ جب تم انہیں پکارتے ہو کیا یہ تمہیں فائدہ یا نقصان دے سکتے ہیں؟ قوم خاموش ہو گئی، پھر بولی، ہم نے اپنے باپ دادا کو یہی کرتے دیکھا ہے، اس لیے ہم بھی یہی کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد ازر کو نرمی سے سمجھایا، ابا جان، آپ ایسے معبودوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا، مجھے وہ علم ملا ہے جو آپ کے پاس نہیں، آپ میرے ساتھ چلیے، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔ لیکن ان کے والد سخت ناراض ہوئے، اگر تم باز نہ آئے تو میں تمہیں سنسار کر دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ادب سے کہا، میں آپ کے لیے اپنے رب سے دعا کرتا رہوں گا اور آپ پر سلامتی ہو، اور وہ وہاں سے الگ ہو گئے۔ ایک دن قوم جشن کے لیے باہر گئی اور بتوں کے سامنے کھانا چھوڑ گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام موقع پا کر بت خانے میں داخل ہوئے۔ انہوں نے کہا، یہ کھاتے کیوں نہیں، یہ بولتے کیوں نہیں؟ پھر انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ یہ سب جھوٹے ہیں۔ انہوں نے ایک کلاڑا لیا اور تمام بت توڑ دیے، صرف بڑے بت کو چھوڑ دیا۔ جب لوگ واپس آئے تو حیران رہ گئے۔ انہوں نے پوچھا، یہ ہمارے معبودوں کے ساتھ کس نے کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سوال کیا گیا۔ انہوں نے فرمایا، اس بڑے بت سے پوچھ لو۔ قوم شرمندہ ہو گئی، یہ تو بول ہی نہیں سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، پھر تم ایسے معبودوں کو کیوں پوجتے ہو؟ قوم غصے میں آ گئی اور فیصلہ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا جائے۔ ایک بہت بڑی آگ تیار کی گئی اور انہیں اس میں پھینک دیا گیا۔ انہوں نے دعا کی، حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا، اور آگ جلتی رہی مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام محفوظ رہے۔ نہ آگ نے انہیں جلایا، نہ کوئی نقصان ہوا۔ بادشاہ نمرود نے کہا، میں بھی زندہ کرتا اور مارتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم مغرب سے نکالو۔ نمرود خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے ہجرت کی اور مختلف آزمائشوں سے گزرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کی وادی میں چھوڑا۔ پانی ختم ہو گیا تو حضرت ہاجرہ صفا مروہ کے درمیان دوڑیں۔ اللہ کے حکم سے زمزم کا چشمہ جاری ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں اپنے بیٹے کی قربانی دیکھی۔ انہوں نے بیٹے کو بتایا۔ بیٹے نے کہا، ابا جان، جو حکم ہے پورا کرے۔ جب وہ تیار ہوئے تو اللہ نے دمبا بھیج دیا اور بیٹا بچ گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر خانہ کعبہ کو تعمیر کیا۔ انہوں نے دعا کی، اے اللہ، ہماری یہ خدمت قبول فرما۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ایمان، صبر اور قربانی کی روشن مثال ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں خلیل اللہ یعنی اپنا دوست بنایا۔ اس عظیم واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حق کا راستہ ہمیشہ آزمائشوں سے بھرا ہوتا ہے، لیکن جو شخص اللہ پر کامل یقین رکھتا ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ باطل کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، آخر کار سچ کے سامنے جھک جاتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ایمان افروز قصہ پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے۔